امام کے ذکر کی خدمت کا اعادہ کیا۔ ہم سب خلق ہوئے ہیں عزاداری کے لیے۔ عزاداری ہماری بہتر نماز کا ذریعہ ہے، عزاداری ہماری بہتر عبادتوں کا ذریعہ ہے۔ ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں جب حسین کے دروازے پر آتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، بلکہ میں لفظ کہوں، ہم میں سے کسی نے بھی جناب زینب کو نہیں رلایا، مگر جس نے جناب زینب کو رلایا تھا، حسین کے دروازے پر وہ حر آ جائے تو امام حر کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور پھر وہ جو حر کچھ بھی رہا ہو وہ امام حسین کے سامنے آ کر حر علیہ السلام ہو گیا۔ عزاداروں، میں ان بچوں جوانوں سے خاص طور پر کم سن اور اپنے ہم سن دوستوں سے کہوں گا کہ کوتاہی نہ کیجیے گا۔ یہ 10 دن پھر 10 دن سال بھر بعد آئیں گے۔ سال کے ہر مہینے چاند دیکھنے کے لیے لوگ صحراؤں میں جاتے تھے، بلند ٹیلوں پہ کھڑے ہوتے تھے اور چاند دیکھتے تھے کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ واحد محرم کا مہینہ ہے جس کے لیے چاند دیکھنے کے لیے صحراؤں میں نہیں جایا جاتا تھا، کسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے چاند نہیں دیکھتے تھے، بلکہ امام جعفر صادق کی گلی سے گزر پڑ جاتا تھا۔ اگر امام کے گھر سے رونے کی آواز آ جاتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند ہو گیا ہے۔ یہاں چاند محرم کا نمودار ہوتا تھا، وہاں اہل بیت کے گھر میں فرش عزا بچھ جاتا تھا، کالے پرچم سیاہ پردے لگ جاتے تھے، شاعر مرثیہ کہہ کر لاتے تھے، امام زمین پر بیٹھ کر، وہ کرسی پر بیٹھ کر، شاعر کرسی پر بیٹھتا تھا، ممبر پہ جاتا تھا، امام زمین پر بیٹھ کر اس کا مرثیہ سنتے تھے اور سن کر اس کو انعام سے نوازتے تھے اور بار بار اس سے کہتے تھے اور سناؤ۔ بعض اوقات تو کسی مصرعے پر اتنا روتے تھے اور کہتے تھے یہ تم نے کیسے کہہ دیا، یہ تم سے اللہ نے کہلوایا، یہی تو ہوا تھا۔ اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے، جی اس کے اشعار کی تائید فرماتے تھے۔ ایک دن امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا کہ کل جب تم فلاں کے گھر مجلس میں بیٹھے تھے تو فلاں بہت اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ امام صادق کی روایت، فلاں ایک اونچی آواز میں رو رہا تھا، تم فلاں کے گھر مجلس میں تھے اور اس مجلس میں ایک اور صاحب تھے جو اونچی آواز میں رو رہے تھے، تو تم نے سوچا تھا کہ اس کا رونا دل سے نہیں ہے۔ نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا۔ صحابی کا نام ہے جعفر ابن عفان۔ نہیں، جعفر ابن عفان وہ دل سے رو رہا تھا۔ تو وہ کچھ دیر کے لیے سوچنے لگا اور کہنے لگا مولا آپ کہاں تھے؟ فرمایا اندھیرا ہو چکا تھا، ہم وہاں بیٹھے تھے جہاں لوگوں نے نالینیں اتاری تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آمادہ ہو رہے ہیں، پہلی محرم ہے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے۔ بلند آواز سے رونے والوں کا بڑا مقام ہے۔ یہ صدائے گریہ، یہ صدائے گریہ احیاء امر امامت ہے۔ اجرکم اللہ۔ کس کا ذکر شروع ہونے جا رہا ہے؟ جس کا واقعہ کربلا، جس کی شہادت رونما ہونے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی۔ واحد تاریخ کا واقعہ ہے جو رونما ہونے سے پہلے یاد کیا جاتا ہے۔ آدم گزر رہے ہیں کربلا کی زمین سے، جی سواری کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، پیشانی جا کے پتھر پہ لگی، خون نکلنے لگا۔ فرمایا یا اللہ کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ فرمایا نہیں، کوئی خطا نہیں ہوئی، ہم تمہارا خون نبی کے نواسے حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ کون حسین؟
آخری زمانے میں نبی آئیں گے جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان کا بیٹا حسین اس جگہ مارا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کربلا سے گزر رہے ہیں، اونٹ کا گھٹنا مڑا، زمین پر گرے، چوٹ لگی، پوچھا یا اللہ کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا نہیں ابراہیم کوئی خطا نہیں ہوئی۔ یا اللہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ کہ ہم تمہارا خون حسین کے خون کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، انبیاء کرام، حضرت نوح کا گزر ہوا ہے۔ اور جب مولا کائنات یہاں سے گزرے ہیں نا صفین کی جنگ کے بعد، تو جیسے ہی کربلا کی زمین سے گزرنے لگے تو غور سے دیکھتے ہوئے گھوڑے سے اترے، ایک مٹھی خاک کی بھر کے اسے سونگھا، ایسا لگ رہا ہے جیسے حسین کے خون کی خوشبو آ رہی ہو، جیسے حسین مولا اپنے بچے کے خون کی خوشبو سونگھ رہے ہو۔ عجیب داستان ہے، کربلا کا واقعہ عجیب واقعہ ہے۔ اس مٹی کو سونگھا، زمین پر مٹی کو رکھتے ہوئے آواز دی مالک ساسا ابن سوہان سواریاں روک دو، میں یہاں قیام کروں گا۔ اور خیمے لگے، امام نے وہاں قیام کیا۔ ابھی خیمے لگائے جا رہے تھے کہ امام ایک درخت کے نیچے اپنے سر کے نیچے ایک کچی مٹی کی اینٹ لگا کر دراز پیر اپنے سیدھے کر کر کچھ دیر کے لیے استراحت فرمانے لگے۔ تو ایک لشکری تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور مولا کے پیر دبانے کی کوشش کی، حضرت نے پیر کھینچ لیے۔ اسی اسنا میں امام حسن اور امام حسین بھی آ گئے۔ تو امام نے وہ جو کوشش کر رہا تھا نا کہ امام کی خدمت کرے، اسے امام نے فرمایا، مولا علی نے، اس درخت کو اچھی طرح دیکھو، یہ درخت جس کے نیچے میں لیٹا ہوا ہوں اسے اچھی طرح دیکھو، اسے اپنے ذہن میں بسا لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ وہ کہتا ہے کہ میں پوچھتا رہا کبھی حسن سے کبھی حسین سے کہ یہ مولا علی نے کیا کہا ہے، کیوں مجھے کہا ہے کہ اس درخت کو اپنے ذہن میں بٹھا لو؟ لیکن جب عصر عاشور حسین نے اسی سپاہی کو دیکھا جو یزیدی لشکر میں تھا، امام کے قریب سے گزر رہا تھا، حسین کو مارنا چاہ رہا تھا، تو امام نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی اور کہا وہ درخت تمہیں یاد نہیں ہے؟